دوستو، اگر آپ آج بھی پرانے فارمولے کے مطابق سولر سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کی غلطی کر بیٹھیں، کیونکہ نیٹ میٹرنگ کے بائی بیک ریٹ میں تبدیلی کے بعد سولر سسٹم ڈیزائن کرنے کا طریقہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اب سولر سسٹم کا صحیح سائز کیسے منتخب کریں، اوور سائزنگ کیوں نقصان دہ ہو سکتی ہے، بیٹری کب فائدہ مند ہے، اور ایسا سسٹم کیسے بنائیں جس کی ریکوری بھی بہترین ہو۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اصل حقیقت یہ ہے کہ مارچ 2025 میں حکومت پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیٹ میٹرنگ کے قواعد میں تبدیلی کی منظوری دی۔ اہم تبدیلیاں یہ تھی کہ نئے نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے اضافی بجلی کا بائی بیک ریٹ 10 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا، یعنی کہ گرڈ سے لی گئی بجلی اور گرڈ کو دی گئی بجلی کا حساب الگ الگ کیا جائے گا۔ موجودہ صارفین جن کے پاس پہلے سے درست نیٹ میٹرنگ معاہدہ موجود ہے، ان کے معاہدے اپنی مدت پوری ہونے تک سابقہ شرائط کے مطابق برقرار رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گرڈ کو زیادہ بجلی فروخت کر کے منافع کمانا پہلے جتنا فائدہ مند نہیں رہا۔ سب سے بڑی غلطی پاکستان میں کئی لوگ اب بھی یہی سوچتے ہیں کہ زیادہ بڑے سولر سسٹم سے زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں تو آپ وہ اضافی یونٹس صرف کم بائی ریٹ پر ہی فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے، ریکوری ٹائم پیریڈ لمبا ہو جاتا ہے اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے۔ اب سولر سسٹم ڈیزائن کیسے کریں؟ آج کے حالات میں بنیادی مقاصد سیلف کنزمپشن، یعنی بجلی آپ سولر سے پیدا کریں، کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسی وقت گھر یا دفتر میں استعمال ہو جائے۔ یہی سب سے زیادہ منافع بخش حکمت عملی ہے۔ پہلا، اپنا لوڈ معلوم کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنا لوڈ معلوم کریں، کم از کم گزشتہ 12 ماہ کے بجلی کے بل دیکھیں اور چیک کریں ماہانہ یونٹس، گرمی اور سردی کا فرق، دن کے وقت استعمال اور رات کے وقت استعمال، کیونکہ سسٹم بل کے مطابق بنتا ہے، اندازوں کے مطابق تو بالکل بھی نہیں۔ صرف موجودہ نہیں بلکہ مستقبل کا لوڈ بھی شامل کریں، مثلا اے سی بڑھنے والے ہیں، الیکٹرک گاڑی خریدنی ہے، واٹر پمپ لگانا ہے، فریزر یا دیگر مشینیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر مستقبل کا لوڈ یقینی ہے تو اسے بھی ڈیزائن میں شامل ضرور کریں۔ اوور سائزنگ سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ پرانے دور میں لوگ جان بوجھ کر بڑا سسٹم لگاتے تھے تاکہ زیادہ یونٹ گریڈ کو بیچے جا سکیں۔ اب یہی حکمت عملی اکثر صارفین کے لیے معاشی طور پر مؤثر نہیں رہی، لہٰذا سسٹم کا سائز اپنی حقیقی ضرورت کے مطابق ہی رکھیں۔ اگر آپ دن کے وقت گھر میں کم رہتے ہیں تو بیٹری کے بارے میں ضرور سوچیں، کیونکہ دن میں پیدا ہونے والی اضافی بجلی یا تو گریڈ کو کم قیمت پر جائے گی، یا اگر بیٹری موجود ہے تو شام اور رات میں خود استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہر صارف کے لیے بیٹری ضروری نہیں ہے، لیکن جن گھروں میں رات کا استعمال زیادہ ہے ان کی معاشی افادیت پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ سمارٹ لوڈ شفٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں واشنگ مشین، آئرن، موٹر، گیزر، فلٹریشن پلانٹ زیادہ تر دوپہر میں ہی چلائیں۔ اس طرح گریڈ کی بجلی بیچنے کی بجائے آپ خود اپنی سولر انرجی استعمال کریں گے۔ ایک مثال کے طور پہ فرض کریں اگر آپ روزانہ 30 یونٹ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ 60 یونٹ پیدا کرنے والا سسٹم لگا دیتے ہیں تو آپ کے اضافی 30 یونٹ بائی بیک ریٹ پر ہی فروخت ہوں گے۔ لیکن اگر آپ تقریباً اپنی اصل ضرورت کے مطابق سسٹم لگاتے ہیں تو زیادہ تر بجلی خود استعمال کرتے ہیں تو مجموعی معاشی فائدہ عموماً بہتر ہو۔ تو کیا اب سولر لگوانا فائدہ مند ہے؟ جی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سولر سسٹم صحیح طریقے سے ڈیزائن۔ کامیاب سولر سسٹم وہ نہیں جو زیادہ بجلی بنائے، بلکہ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ بجلی خود استعمال کرے، کم سے کم بجلی گریڈ کو فروخت کرے اور صارف کی حقیقی ضرورت کے مطابق ہی بنایا گیا ہو۔ اگر آپ آج سولر لگوا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں، پہلا اپنا اصل لوڈ معلوم کریں، ضرورت سے بڑا سسٹم مت لگائیں، سیل کنزمپشن کو ترجیح دیں۔ اگر رات کا استعمال زیادہ ہے تو بیٹری کو ضرور کنسیڈر کریں۔ ہر گھر، ہر کاروبار اور ہر فیکٹری کا ڈیزائن الگ سے اور الگ لوڈ کے اوپر بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیٹ میٹرنگ کے نئے قواعد کے مطابق گھریلو، کمرشل یا صنعتی صارفین کے لیے مکمل سولر ڈیزائن سیریز بناؤں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ سولر اور الیکٹریکل انجینئرنگ سے متعلق مستند معلومات آپ تک